الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد، اسٹیج پہ تشریف فرما اسلامک سینٹر آف انڈیا کے صدر، تکریم انسانیت فاؤنڈیشن کے صدر اور آج کی اس نشست کے صدر، اور جنہیں ہم ترجمان ملت کہتے ہیں، حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، ہم سب کے بڑے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اپنی انتظامی صلاحیت سے اس کو مزید مفید اور مؤثر بنانے والی شخصیت ہمارے بڑے بھائی جناب مولانا عمار عبدالحی حسنی صاحب، اور میرے استاد اور پوری دنیا میں دین اور علم کو فروغ دینے والے، اس کی حقیقت کو آشکارا کرنے والے، لندن سے تشریف لانے والے ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب اور دیگر اہل علم و دانش. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ آج کے جس ٹاپک کا مجھے پابند کیا گیا تھا، انفاق، زکوٰۃ و صدقات کا قرآنی تصور، میں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. اب میں نے اپنا ٹاپک بنایا ہے مال و دولت کا اسلامی نظریہ اور نظام انفاق. مال و دولت کا اسلامی نظریہ اور نظام انفاق. دوسری بات، اس پروگرام کے لیے ہمارے بڑے مخلص اور قرآن کی دعوت کو عام کرنے والے نہایت ہی محسن اور مربی جناب خالد صاحب کی یہ کوشش تھی کہ قرآن کی وہ عملی شکلیں جو سماج کو اپیل کر سکتی ہیں، اس کے ذریعے دعوت کو کام کو انجام دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے یہ موضوع دیا، اور پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ اس پہ گفتگو کی جائے گی، لیکن پھر خالد بھائی کا یہ حکم ہوا کہ اس پہ کچھ لکھ بھی دیا جائے. لہذا اس وجہ سے میری آج کی گفتگو کچھ پڑھنے اور کچھ بولنے دونوں پر مشتمل ہوگی. سب سے پہلے میں کچھ پڑھنا چاہوں گا. اسلام میں مال و دولت بذات خود مطلوب و مقصود نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا کی گئی ایک عظیم امانت اور ایسا معاشی وسیلہ و ذریعہ ہے جس کے سلسلے میں انسان پر مختلف انفرادی، عائلی، اجتماعی و معاشرتی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ بذات خود نہ تو مقصود زندگی ہے اور نہ ہی انسان کی کامیابی اور برتری کا پیمانہ، اور نہ ہی اس کے ذریعے انسان کو خود اپنے مال میں ملکیت و تصرف کا غیر محدود و غیر مشروط مکمل آزادانہ حق و اختیار حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے حصول کا ذریعہ، ایمان کی پختگی اور اس کے معیار کا امتحان ہے. اس مال کے ذریعے بندے کو دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل اور اللہ کی طرف سے مال و دولت سے نوازے جانے کے بعد اس کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا موقع ملتا ہے، اور معاشرتی نظام میں توازن اور باہمی ربط کو فروغ دے کر سماجی و معاشرتی تانے بانے کو مضبوط و مستحکم کرنے اور آپسی پیار و محبت اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سماجی ہم آہنگی، اجتماعی عدل و انصاف اور مساوات و بھائی چارے کا ماحول بنا کر اللہ کی اطاعت و رضا اور آخرت کی کامیابی کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں. اس کے بعد میں کچھ چیزیں جو میں لکھ کے لایا ہوں، لیکن اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا. ہم کو اور آپ کو اپنے ذہنوں میں یہ رکھنا چاہیے کہ مال اور دولت ہماری اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں. مال و دولت ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، یقیناً مجھے پابند کیا گیا ہے کہ ہم حلال طریقے پر محنت و مشقت کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن پھر اس کے بعد یہ کوششیں ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے
کسی کم محنت کرنے والے کو اللہ کی طرف سے زیادہ مال و دولت سے نواز دیا جائے اور زیادہ محنت و مشقت اور وقت لگانے والا اللہ کی مرضی اور مختلف مصلحتوں کی بنیاد پر اتنا مال حاصل نہ کر سکے. لہذا ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے ہم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ کا انتخاب، اللہ کی نعمت اور اللہ کی ایک آزمائش ہے. لہذا یہ مال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم لوگوں کو وہ مال عطا کرو جو مال تمہیں تمہارے رب اللہ نے دیا ہے. تمہیں لوگوں کے درمیان مال کو خرچ کرنے کے پابند کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مال کو دے کر اللہ نے تمہارے اوپر ایک امانت ڈالی ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، ایک پابندی، ایک چیز کا پابند کیا ہے جس کے تم جواب دہ ہو. اور دوسری جگہ کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا ہے. یہ مال و دولت دنیا میں ہمیشہ تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی. یہ مال خود نہیں بدلتا، جن ہاتھوں میں آتا ہے وہ ہاتھ بدلتے ہیں. جو مال آج آپ لوگوں کے پاس ہے کل یہ پہلے کی نسلوں کے پاس تھا، وہ گزر گئے، اب وہاں سے منتقل ہو کر آپ کے ہاتھوں میں آیا ہے اور آج ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں رہنے کے بعد نکل کر اگلی نسلوں کے پاس جائے گا. لہذا قرآن نے بار بار کہا انفقوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، عام طور پر اس کے مصالح اور اس کے مفاد اور مقاصد کو تلاش کر کے دنیا و آخرت کو بناؤ. اور 10 جگہ کہا مما رزقناکم، اس مال کو خرچ کرو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے. تمہیں خود اگر اللہ کا فیصلہ اور انتخاب نہ ہوتا تو تمہیں نہیں ملتا. اور اس طرح انسان کو مال کو امانت سمجھ کر تواضع، اعتدال اور سماجی شعور کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تصور انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے مال کے استعمال کے سلسلے میں آزاد نہیں ہے بلکہ وہ اس کے سلسلے میں جواب دہ ہے. اور ساتھ ہی انسان کو غرور و تکبر اور حرص سے بچاتا ہے، کیونکہ اس طرح اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال اس کی ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک الہی عطیہ ہے جس میں اللہ نے دوسروں کا حق بھی شامل کیا ہے. اور اس حق کی ادائیگی نہ صرف اخلاقی بلکہ دینی فریضہ ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تزول قدم عبد، کسی بھی بندے کے پیر ہل نہیں پائیں گے یوم القیامہ، روز قیامت، حتیٰ یسأل عن مالہ، جب تک اس کے مال کے بارے میں اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے من این اکتسبہ، کہاں سے، کیسے، کن ہیلوں تدبیروں، جائز یا ناجائز، حلال و حرام، محنت و مشقت یا کسی پہ ظلم و زیادتی کر کے کیسے حاصل کیا تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور پھر ملنے کے بعد کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا، کیا کیا. گویا مال ایک آزمائش ہے، ایک نعمت ہے، لیکن یہ آزمائش اور نعمت ہے دونوں کیسے؟ قرآن کریم نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے آل و اولاد ایک آزمائش ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث شریف میں یہ بچے کی نعمت وہ نعمت ہے جس کے لیے انبیاء نے دعا کی، جس کو ایک نعمت قرار دیا گیا. تو اسی طرح جس طرح بچے کی نعمت کو ایک جگہ فتنہ تو کہا گیا لیکن وہ نعمت بھی ہے، اس کے لیے انبیاء نے دعا کی، اللہ نے دے کر بندوں پر احسان بھی کیا، لیکن ساتھ میں اس کی تربیت اور اس کے تعلق سے ذمہ داری کی ادائیگی کے بعد اسے اذا مات ابن آدم،
جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں باقی رہنے کا وہاں وعدہ کیا گیا تھا، جس میں ایک ولد صالح یدعو لہ تھا، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح یہ مال بھی آزمائش ضرور ہے، لیکن آپ اگر اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ نعمت اور وہ نعمت بن سکتی ہے کہ جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کی اجازت دی اور کہا لا حسد الا فی اثنتین، صرف 2 چیزوں میں حسد یعنی رشک کی اجازت ہو سکتی ہے، اور اس میں ایک مال ہے، وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ، اور پھر اس نے اسے حق کی راستے میں اللہ کے احکام، رسول کی تعلیمات، سماج کی فلاح و بہبود کی خاطر خرچ کیا۔ لہذا یہ آزمائش ضرور ہے، فتنہ ضرور کہا گیا ہے، لیکن آپ اسے نعمت، رحمت، دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مال کا ہونا عمومی یا کلی طور پر معیوب تو نہیں۔ جب مال فتنہ ہے، بہت ساری آزمائشیں اور مال ہوتے ہوئے مختلف برائیوں سے بچنے میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو کیا یہ معیوب ہے، عمومی طور پر قابل مذمت ہے؟ یا بعض لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ ہتھیلی کا میل ہے، اور معاشی و کاروباری افراد کو دنیا دار کہنا اور سمجھنا تو بہت عام ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مال کو اسلام میں بہت اہم، وسیع اور عظیم مقاصد کے حصول کا ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس کا اسلام میں ایک ایسا ہماگیر تصور پیش کیا گیا ہے کہ جو مال نہ رہنے کی صورت میں حاصل کرنا ممکن نہیں۔ لہذا مال بذات خود معیوب نہیں، اس لیے کہ آپ مال کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کریں گے، اپنی اور اپنے مال کی پاکیزگی کا سامان کریں گے، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، تقرب الہی حاصل کریں گے۔ اگر مال ہوگا تو آپ خود کفیل ہوں گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، ہر در پر سر جھکانے سے بے نیاز رہیں گے، اور عزت نفس آپ کو سماج میں وہ مقام عطا کرے گی کہ آپ اپنی بات، اپنی قول اور اپنے پیغام کو پورے وقار اور عزت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے اوپر، آپ کمائیں یا نہ کمائیں، آپ کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، ایک ایسی ذمہ داری مالی تعلق سے ہے جو فرض ہے، لازم ہے، آپ کو کرنا ہے۔ کیا؟ آپ کی اپنی ذمہ داریاں، اپنے گھر کی کفالت۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں تو اپنے بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت، کھانے پینے، رہنے پہننے اور دیگر ضروریات کی تکمیل کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑی آسانی سے لوگ ایک دوسرے کے پاس ہاتھ پھیلانے کو آسان سمجھنے لگتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے کہ ہاتھ پھیلانے کی اجازت اسلام اسی وقت دیتا ہے جب آپ کے پاس کہیں سے کوئی امکان نہ ہو، اور آپ کو اپنے ہاتھ سے کمانا، اپنی ضروریات اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو ادا کرنا، یہ آپ کی وہ ذمہ داری ہے جس سے آپ بری نہیں ہو سکتے، اور روز قیامت آپ جواب دہ ہوں گے۔ یہ مال اگر نہ ہو تو معاشرتی توازن کیسے برقرار رہے گا؟ ایک طبقہ پتہ نہیں کتنی زیادہ انحطاط اور پستی کے دلدل میں نہ جانے کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر مال ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ اس کے ذریعے بہت سے مقاصد کے حصول کے ساتھ اپنے معاشی، سماجی اور دیگر انداز میں اپنی حیثیت کو بلند کر سکتے ہیں۔ اور پھر انسان کے اوپر خدمت خلق کی ذمہ داری بھی رکھی گئی ہے۔ یقیناً خدمت خلق مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو، کوڑے کرکٹ کو ہٹا دیا جائے، اس سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جتنی بڑی تعداد میں
جس بڑے پیمانے پہ مال کے ہوتے ہوئے یہ ذمہ داری ادا کی جا سکتی ہے، مال اگر نہ ہو تو یہ کام کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہمیں ان دو سوالوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہوگا۔ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیسے پہنچ رہا ہے، محنت و مشقت سے، ایمانداری سے، دوسروں کے ساتھ تعاون سے، یا جھوٹ سے، بے ایمانی سے، غصب سے، حق تلفی سے اور دیگر ناجائز طریقوں سے۔ اور دوسری چیز این انفقہ، آپ اسے خرچ کہاں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اسی لیے مال کے تعلق سے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مال ہمارے پاس پہنچ کیسے رہا، مال کے حصول کا طریقہ کیا ہے۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا حلال ذرائع کا ہم انتخاب کریں۔ اور اسی لیے بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ما اکل احد طعاما قط، کبھی بھی کسی شخص نے کوئی ایسی روزی نہیں کھائی، خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، جو اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی روزی سے بہتر ہو۔ مولانا خالد رشید صاحب بہت اچھی اچھی دعوتیں کرتے ہیں، طارق صاحب کے ہاں کی بھی دعوتوں کا کوئی جواب نہیں، اور مختلف لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن جو شخص کما نہیں سکتا، جب اپنے ہاتھ کی محنت و مشقت سے وہ چٹنی اور روٹی کھاتا ہے تو دل کو جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، جو وقار اور عزت نفس کی بحالی ہوتی ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا حلال ذرائع کا انتخاب کرنا۔ نمبر 2، حرام سے اجتناب، یعنی سود، جھوٹ، جوا، دھوکہ، چوری، رشوت، کسی کی حق تلفی سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع، خرید و فروخت کو حلال کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ جائز طریقوں پر مبنی ہے۔ اور حرم الربا، ربا کو اس لیے حرام کیا کہ اس میں کسی کو چوس کر اس کے مال کو اپنے پاس لینے کی ایک غیر اسلامی اور غیر انسانی کوشش کی جاتی ہے، اور حکم دیا گیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ اس کاروبار میں عدل و انصاف اور دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ لہذا کاروبار اور لین دین میں انصاف کا خیال رکھنے، ناپ تول میں کمی نہ ہونے دینے، جھوٹ، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری سے سختی سے منع کیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ مزدور کی مزدوری وقت پر ادا کر دی جائے، وزن کو صحیح اور پورا دیا جائے۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 85 میں صاف طور پر کہا گیا یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ ناپ تول کیا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کے حق سے محروم مت کرو۔ اور پھر ایک اور اہم ترین چیز، نیت کے اندر بھی صفائی ہو۔ ہم مال حاصل کریں، محنت و مشقت کریں، کوشش کریں، اپنے مالی حیثیت اور معیار کو بلند سے بلند تر کرنے میں بھی کوئی حرج یا یہ کسی طرح سے بھی معیوب نہیں، لیکن اس کا مقصد فخر و تکبر نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا، اپنے خاندان کی کفالت، معاشرے کی خدمت اور آخرت کی سرخروئی کے لیے ہم مال کو کمائیں، اور حصول مال و تجارت میں اجتماعی مفاد کو نظر انداز کرنا معیوب ہے۔ لہذا ہم کو اس کا دھیان رکھنا ہوگا کہ مال کمائیں تو ان پہلوؤں کو مد نظر رکھیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مال سے نوازا، ان کی مالی حیثیت ایسی کی کہ وہ کم از کم اپنے طور پر اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتوں سے زیادہ دیتا ہے۔ بلکہ میں ایک عمومی بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، عام طور پر انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے پاس موجود مال کے شاید 20% اپنی زندگی میں استعمال کر سکے، بقیہ چھوڑ کے جانا۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ اپنی زندگی میں موجود مال شاید 10-20% ہم استعمال کر سکیں، بقیہ چھوڑ کے جانا ہے۔
تو جب ہمارے پاس مال ہے، یہ مال کسی اور کے پاس تھا، آج اللہ نے اس کے لیے ہمارا آپ کا انتخاب کیا ہے، اور کل پھر ہم اسے چھوڑ کر جائیں گے، تو اس کے پیچھے وہ ذمہ داریاں جو سماج کے تئیں ہیں، جو دوست احباب کے تئیں ہیں، جو رشتہ داروں کے تئیں ہیں، جو پڑوسیوں کے تئیں ہیں، جو مفلس اور پریشان حال لوگوں کے تئیں ہیں، جو یتیموں اور بیواؤں کے تئیں ہیں، جو پڑھنے والوں کے تئیں ہیں، جو مختلف اور مسائل سے دو چار لوگوں کے تئیں ہیں، وہ ہم کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے مال کو ہمہ جہت تصور عطا کیا، اسلام نے مال کو ہمہ جہت تصور عطا کیا ہے، اور اسے ذاتی مفاد تک محدود رکھنے کی بجائے خیر و برکت، ہر طرح کی بھلائی، دنیاوی سکون و اطمینان، عمومی فلاح و بہبود اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بنا کر ایک ایسا ذمہ دار، شکر گزار، حساس اور با اخلاق فرد بنانے کی کوشش کی ہے، جو اپنے وسائل کو صرف اپنی ضروریات کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی استعمال کر کے ایک عادلانہ اور متوازن انسان بننے کا ثبوت پیش کرے، اور باہمی تعاون پر مبنی ایک پرامن معاشرہ بنانے کی طرف توجہ دے، اور اس کے لیے انفاق کو مرکزی حیثیت دیا۔ لہذا قرآن کریم میں ہم اور آپ جانتے ہیں، سورہ بقرہ کے ابتدا ہی میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کہہ کر یہ پیغام دیا گیا کہ اصل اللہ کے ایماندار بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ایک طرف حقوق اللہ کے طور پر اللہ کی عبادت کے پابند ہوتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کی دی گئی روزی میں اس طریقے پر خرچ کرنے کا بھی اہتمام کریں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اسلام اس حد تک خرچ کرنے کا پابند نہیں کرتا کہ آپ دنیا میں دوسروں کو دے کے چلے جائیں اور آپ کے ورثہ بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج بن جائیں، بلکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 67 والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو نہ ہی اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل اور تنگ دستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس میں اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ لہذا اگر ہم غور کریں تو اسلام نے انفاق یعنی خرچ کرنے کے بعض ایسے نظام دیے ہیں جن میں سے بعض مشہور ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن پہ ہمارا ذہن منتقل نہیں ہو پاتا، اور وہ ان میں سے کچھ چیزیں فرض ہیں جس میں سے زکوٰۃ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر خرچ کرنے کو لازمی اور ضروری قرار دیا، اور تجارتی مال، پھلوں اور غلے کی پیداوار، جانوروں کی متعینہ تعداد اور سونے و چاندی یا اس کی مالیت کے لیے ایک خاص نصاب پر اگر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور اس طرح خود انسانوں کو دولت کی منصفانہ تقسیم کی ذمہ داری دی گئی۔ نظام زکوٰۃ کے ذریعے خود انسانوں کو دولت کی منصفانہ تقسیم کی ذمہ داری دی گئی، اور صرف فقراء کی، اور نہ صرف فقراء کی مدد بلکہ اس کے ذریعے ایک متوازن معاشی نظام کو دنیا میں رائج کرنے کا پیغام دیا گیا۔ لیکن صرف یہی فرض نہیں ہے، خرچ کرنے میں صرف زکوٰۃ کا دینا ہی فرض نہیں ہے بلکہ نفقات بھی فرض ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایک آیت عام طور پر بار بار سننے کا موقع ملتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو نگراں بنایا گیا، مردانگی کی انتہا، اپنے حیثیت کو بہت بلند سمجھنے لگتا ہے، لیکن اسی آیت میں قوام کو قوام بنا کر قرآن نے پیش کیا۔ لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس کے بعد اس کی دوسری وجوہات میں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی حیثیت، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے خرچ کا پابند بھی بنایا گیا، اور ہر مرد پر خاندان کی شرعی کفالت کی ذمہ داری عائد کر کے اس کو اپنی بیوی بچوں اور ضرورت کے وقت والدین اور بعض شکلوں میں بھائی بہن کی کفالت، یعنی ان کے کھانے پینے، رہائش، علاج اور تعلیم و تربیت، یہاں تک کہ نکاح اور شادی کا بھی پابند کر دیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفا بالمرء اثما،
کسی بھی انسان کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے ان یضیع من یقوت کہ اپنے ماتحت لوگوں کو وہ ضائع کر دے اور ان کی ضرورتوں کو ادا نہ کر سکے۔ اور دوسری طرف کہا آپ جو اپنے اور اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہیں عام مت سمجھیے گا، بلکہ افضل دینار، یہ افضل ترین دینار ہے ينفقہ الرجل، جسے کوئی انسان خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال کی بنیادی ضرورتوں، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی دیگر ضروریات پر۔ یہی نہیں، اسلام میں بعض اور شکلوں سے بھی مال کو عام کرنے، سماج کو فائدہ پہنچانے کا پابند کیا گیا۔ لہذا آپ حضرات نے کفارے کا نام سنا ہوگا، لیکن عام طور پر ہمارے سماج میں اس پر عمل نسبتاً کم ہے یا اس کے تعلق سے واقفیت نہیں ہے۔ ہم اور آپ قسم کھا لیتے ہیں، قسم کھاتا ہوں 3 بجے پہنچ جاؤں گا، بھلے 4 بجے پروگرام ختم ہونے کے بعد آؤں گا، لیکن یہ قسم اللہ کے نام پہ قسم کھا رہے ہیں، اس قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے اور یہ لازمی ہے۔ کیا؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ۔ کیونکہ اب غلاموں کی آزادی کا سلسلہ نہیں، لہذا میں نے 2 چیزیں بیان کی کہ اس کا کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا ان کے کپڑوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو کمزور اور بیمار ہوتے ہیں، روزہ چھوٹ جاتا ہے، تو ایک ہے روزے کا فدیہ، اس میں بھی ایک رقم یا غلہ ادا کیا جاتا ہے، اور خاص حالات میں روزہ توڑ دینے پر کفارہ لازم ہوتا ہے، جسے کفارہ صیام یعنی روزہ توڑنے کا کفارہ کہا جاتا ہے، اور یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا مسلسل 60 روزے رکھنے کے بعد ادا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے سماج کو نوازنے، خود کو برائیوں سے بچانے اور اس طرح کی غلطیوں سے باز آنے کا پابند کیا۔ اسی طرح فقہ میں مولانا نصر اللہ صاحب یہاں موجود ہیں، کفارہ ظہار ایک خاص مسئلہ ہے، اللہ کرے مسلم سماج میں اس کی ضرورت نہ پیش آئے، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا کرتا ہے تو اس صورت میں بھی اسلام نے اس چیز کا پابند کیا کہ یا تو غلام آزاد کرے یا 2 ماہ کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور ان احکام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیے کہ آپ مت سمجھیے کہ پیسہ مل گیا آزاد، یہ پیسہ اللہ کی امانت، سماج میں اسے عام کرنے، ضرورت مندوں تک پہنچا کر ان کے مالی اور سماجی حالات کو بہتر کر کے انہیں بھوک سے بچانے کی ذمہ داری آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اور اسی میں ایک شکل ہے نظر ماننا۔ میں نے نظر مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے فلاں متعلق کو ان سے نیٹ میں کوالیفائی کرا دے، میں یہ کام کروں گا۔ تو اب آپ نے جو نظر مان لی، اس کی ادائیگی بھی لازم، اور اس کے ذریعے بھی سماج کو فائدہ پہنچانے اور اپنے مال میں شریک کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے دیت کا ادا کرنا۔ کبھی ہم گاڑی چلا رہے ہیں، غلطی سے کسی کے ساتھ حادثہ ہو گیا، تو اگر غلطی سے کوئی ہماری گاڑی کا شکار ہو کر انتقال کر جاتا ہے تو شریعت اسلامی نے ایسی صورت میں دیت کا التزام کیا ہے۔ یہ دیت یہ بھی لازمی ہے، اور اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے سماج کو ان لوگوں کے ذریعے پابند بنایا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مانی حیثیت سے بہت نوازا ہے۔ یہ تو فرض اور لازم ہوئے۔ اور عجیب اتفاق کہ جیسے ابھی اجتماعی زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا تو اس میں بہت ساری چیزیں آئیں، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی، وقت شاید زیادہ ہی ہو رہا ہے، میں نے کچھ زیادہ لے لیا۔ بہت ہی مختصر انداز میں ایک چیز اور پیش کر دیتا ہوں کہ اس کے بعد مستحب نفقات کا بھی پابند کیا گیا، جس میں عام صدقات خاص طور پر شامل ہیں، اور اسی طرح صدقہ جاریہ یعنی مال کو ایسی شکل میں لگانا جس کا نفع عام ہو، یا تحفہ و ہدایہ جسے تحاد و تحابو کہا گیا ہے، ہدیہ دے کر آپس میں محبت پیدا کرو، یہ بھی مستحب کیا گیا۔ وقف جائیداد کے ذریعے مستقل ثواب کا استحقاق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر ہم کو یہ پابند کیا گیا ہم جب دیں تو اچھے مال دیں، کبھی ضرورت کے مطابق چھپا کر دیں، اور کبھی ضرورت لوگوں کی ترغیب کا ہو تو اعلان کر کے دے، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق دے، اخلاص کا خیال رکھے، دینے کے بعد جتلانا
احسان کا جتلانا اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح اس کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سماج کی بہتری کا ذریعہ بنائیں۔ اب آخری پیراگراف پڑھ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ گویا اسلامی نقطۂ نظر سے مال ایک امانت ہے جس میں یقیناً آزمائش ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کی رعایت سے یہ ایک ایسا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک قرار دیا، جس کا صحیح استعمال انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ نظام انفاق فرد کی اصلاح، معاشرے کی فلاح اور معیشت کے توازن کا ضامن ہے، جس میں صرف مالی ادائیگی نہیں بلکہ ایک متوازن، با اخلاص اور باوقار طرز زندگی اختیار کرنے کا پیغام دیا گیا ہے، جس میں انسان اپنے وسائل کو حکمت، اعتدال اور خلوص کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اس میں نہ ریا کی اجازت ہے، نہ احسان جتلانے کی گنجائش، بلکہ اس عمل کو بندگی، ہمدردی اور اجتماعی فلاح کا مجموعہ بنا دیا گیا، اور اس طرح ایک ایسا جامع نظام پیش کیا گیا جو نہ صرف نظری بلکہ عملی طور پر بھی انسانی مسائل کا حل اور اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو مال کے تئیں ذمہ داریوں کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔